حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحسین اسلامک یوٹیوب چینل کی طرف سے اللہ نواز سعیدی آپ کی خدمت میں حاضر. معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع گفتگو جو ہے وہ فضائل و مناقب امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں ہے. چونکہ 3 شعبان المعظم 4 ہجری کو اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ السلام کی نور نظر، آپ کی لخت جگر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ نور عطا فرمایا. سب سے پہلے قرآن کریم کی کچھ آیات مقدسہ کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس پاک گھرانے کو اپنی بارگاہ سے جو فضیلت اور عظمت عطا فرمائی وہ قابل دید ہے، قابل سماعت ہے، کہ اس سے بڑا ثبوت اور کوئی ہے ہی نہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور اس کے علاوہ اگر ہم ایک اور نظر دوڑائیں اپنے عقل کے ساتھ، علم کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر مخلوق خدا امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور اتباع کا حکم عطا فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، کہ اگر تم میرے محبوب بننا چاہتے ہو تو محمد عربی علیہ السلام کی اتباع اور فرما برداری کرو. اور جب اللہ نے حضور علیہ السلام کی فرما برداری کا حکم عطا فرمایا تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ میرے پیارا آقا کریم علیہ السلام نے اپنی محبت کے ساتھ ساتھ اہل بیت پاک کی محبت بھی ہمارے اوپر واجب اور فرض فرما دی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے اوپر جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو اس درود پاک پر ہم غور کریں تو کیا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ثابت یہ ہوا کہ جہاں جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کی بارگاہ میں ہم درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، وہاں پہ اہل بیت پاک اطہار کی خدمت میں بھی درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں. تو ایک شاعر نے کیا ہی خوب لکھا ہے کہ حسین گرنا شہید ہوتا، حسین گرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، حسین گرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، اور نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی خدا کے گھر میں اذاں نہ ہوتی. اور فرمایا کہ حسین وہ انقلاب لایا، حسین وہ انقلاب لایا، بقا کی ایسی کتاب لایا جس کا عنوان ہے شہادت، شہید زندہ ہے تا قیامت، شہید زندہ ہے تا قیامت. اور آقا کریم علیہ السلام کی محبت کا اندازہ فرمائیں. عزیزان من، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا آل رسول کے ساتھ، اپنی آل کے ساتھ، بالخصوص امام عالی مقام علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اندازہ فرمائیں کہ یہ بہت مشہور حدیث ہے کہ آقا کریم علیہ السلام جب آپ نماز پڑھا رہے تھے، آپ نماز کی امامت فرما رہے تھے تو امام عالی مقام سن صغیری میں، چھوٹی عمر پاک میں آپ کے کندھے کے اوپر، آپ کی پشت مبارک کے اوپر مہر نبوت کے اوپر سوار ہو گئے. اور تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تک امام عالی مقام اپنی مرضی سے آپ کی پشت مبارک سے اتر نہ جائیں، آپ نے سجدہ مبارک سے اٹھنا نہیں ہے. تو عزیزان من، یہ ہے حضور علیہ السلام کی محبت کا انداز آل رسول کے ساتھ، اپنی آل کے ساتھ، اور بالخصوص امام عالی مقام علیہ السلام کے ساتھ. اور مشہور حدیث ہے کہ الحسین منی وانا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے،
یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حسین آپ میں سے ہیں، لیکن یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہی خوب جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے حسین کی جان ظاہر ہوئی ہے اور حسین سے محمد عربی کی شان ظاہر ہوئی ہے، اور آج تک کردار حسینی زندہ ہے، آج تک کردار حسینی زندہ ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ محبت کا انداز فرمائیں، اتنی احادیث ہیں، اتنی روایات ہیں کہ ہماری عمر گزر جائے، ہماری زبانیں تھک جائیں، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں، اور نہ ذکر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ یہ ترمذی شریف کی حدیث میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ حضرت اسامہ بن زید ایک رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے کسی کام کی غرض سے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شانہ نبوت سے جب باہر تشریف لائے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ نے کمبل کے اندر کچھ چھپایا ہوا ہے، اپنی کالی کملی کے اندر کچھ چھپایا ہوا ہے۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال ما ھذا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا چیز ہے کہ آپ نے کمبل مبارک کے اندر چھپایا ہوا ہے؟ تو میرے پیارا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ اور حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مجھے ساتھ ساتھ بتا بھی رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی فرما رہے تھے کہ مولا کریم یہ میرے دونوں بیٹے ہیں، میری بیٹی کے نور نظر ہیں، لخت جگر ہیں، علی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں، میری اولاد ہیں، یہ میرا خاندان ہے، میرے نور نظر ہیں، میں اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرتا ہے مولا کریم تو بھی ان سے محبت فرما۔ تو ثابت یہ ہوا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت پاک کے ساتھ محبت کا حکم فرمایا، اور اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہ اللہ کی اطاعت کرنا، رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ اطیعوا الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم گہرائی میں جائیں، صحابہ کرام صرف یہ نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت فرمائی، چونکہ یہ آپ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے یہ ہماری جو آج گفتگو ہے، جو ہمارا موضوع ہے وہ آپ کی ولادت باسعادت ہے۔ تو اگر ہم اس وقت کو دیکھیں کہ جب حضور امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کی شان مبارک یہ ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت کی مبارک بات جو ہے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شرف اللہ تبارک و تعالی نے بخشا کہ آپ کے نام نامی اسم گرامی امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء مبارکہ جو ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جبریل کو بتا کے بھیجے کہ ان کا نام حسن رکھیں، ان کا نام حسین رکھیں۔ اور جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی گئی کہ حضور آپ کی نور نظر، آپ کی لخت جگر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر اللہ تبارک و تعالی نے نور عطا فرمایا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ تشریف لائے تو آپ کی آنکھیں بند تھیں۔ تو جب میرے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امام عالی مقام کو اپنی ہاتھوں میں لیا، اپنی گود مبارک میں لیا، تو سب سے پہلے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ انور کا آپ نے دیدار فرمایا، اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک کے ساتھ مس کی، اور آپ کے منہ میں اپنی زبان دی، جس کو امام عالی مقام نے زبان کو چوسا۔ اور یہ جو آپ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار تھا، یہ میرے سرکار کی تربیت تھی، یہ میرے سرکار کی لعاب دہن کی برکت تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ آپ سفر میں جا رہے ہیں، آپ سفر میں جا رہے ہیں، اہل بیت پاک آپ کے ساتھ ہیں، بی بی فاطمۃ الزہرا بھی ساتھ ہیں، امام
حسین علیہ الصلوۃ والسلام سن صغیری ہے، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام آپ دودھ نہ ہونے کی وجہ سے رو رہے ہیں، تو پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کس چیز نے میرے دونوں شہزادوں کو رلایا ہے؟ تو بی بی پاک نے عرض کی، اے ابا جان، راستے میں پانی بھی نہیں ہے، دودھ بھی نہیں ہے، تو ان کو پیاس لگی ہے۔ جناب اعلیٰ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں شہزادوں کو اپنی گود میں لیا اور باری باری امام حسن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی زبان مبارک چسوائی۔ جیسے ہی آپ کی زبان مبارک چوستے گئے، ایسے لگا کہ جیسے کبھی روئے ہی نہیں تھے۔ اور اس کے بعد جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت پاک کے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا، تو ظاہر ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن کی شان گرامی یہ ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فرمایا کہ محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھی، ظاہر ہے کہ جن کی شان گرامی قرآن کریم میں آئی ہے کہ جن کا ساتھ اللہ نے قرآن کریم میں لکھا ہے، تو وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہی تھے۔ تو صحابہ کرام کی محبت کا اگر آپ کو بتایا جائے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ قابل دید ہے، وہ منظر قابل دید ہوتے تھے، اور ہمارے لیے وہ قابل سماعت ہیں کہ ہم سن کے اپنے ایمان کے اندر اضافہ کریں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور فرما برداری کرتے ہوئے اہل بیت پاک سے کتنی محبت کا اظہار فرمایا۔ تو لکھتے ہیں کہ جب مدائن فتح ہوا تو فتح مدائن کے موقع پر مال غنیمت بہت سارا ہاتھ آیا، اور ہر صحابی کو باری باری جب اس کا حصہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کا حصہ مخصوص کیا تھا، جب وہ ملنے لگا، تو امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں سمیت تمام مسلمانوں میں مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں۔ اسی اسنا میں سب سے پہلے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور باروب آواز میں کہا کہ امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلدی کریں، جو اللہ تبارک و تعالی نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت میں ہمارا حصہ رکھا ہے، وہ ہمیں عطا کیا جائے۔ تو چاہے وہ اس وقت کے وزیر اعظم تھے، بادشاہ تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، امیر المومنین تھے، اس وقت تمام جو مسلمان تھے ان کے وہ خلیفہ تھے، آپ نے اٹھ کے استقبال کیا اور کہا، مرحبا مرحبا یا حسن، آئیے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو اللہ نے عزتیں دی ہیں، یہ جو اللہ نے فتح دی ہے، یہ جو اللہ نے مال غنیمت دیا ہے، جو آج اسلام کو عروج ہے، وہ صرف اور صرف آپ کے گھرانہ پاک کی برکت کی وجہ سے ہے۔ اور آپ نے حکم کیا کہ 1000 درہم امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس کے بعد امام عالی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف لائے، اور جب آپ آئے تو آپ نے بھی وہی الفاظ دہرائے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے مال غنیمت میں ہمارا حصہ رکھا ہے وہ ہمیں دیا جائے۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ امام عالی مقام تشریف فرما رہے ہیں، آپ کھڑے ہو گئے، فرمایا، مرحبا 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں، مرحبا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور نظر لخت جگر، آپ کو میں مرحبا کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ جو عزتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں یہ آپ کے قدموں کے صدقے ملی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ملی ہیں۔ تو آپ کو بھی 1000 درہم دینے کا آپ نے حکم فرمایا۔ جب آپ کو 1000 درہم آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو غور فرمائیے گا کہ جہاں پہ اہل بیت پاک کی عظمت تھی وہاں پہ صحابہ کرام نے اپنے خاندان والوں کو بھی نہیں سمجھا۔ آج کے دور میں سب سے پہلے اگر کسی کو حکومت ملتی ہے تو اپنے خاندان کو نوازتا ہے، لیکن صحابہ کرام محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔ تو جب آپ کے بیٹے آئے عبداللہ بن عمر، عرض کی، ابا جان مجھے بھی میرا حصہ دیا جائے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو بھی 500 درہم دے دیے جائیں۔ عبداللہ بن عمر نے شکایت کی کہ ابا جان
مجھے 500 درہم، امام حسن کو 1000 درہم، امام حسین علیہ السلام کو 1000 درہم، تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہاں حسن کو بھی 1000 دیا ہے، امام حسین علیہ السلام کو بھی 1000 درہم دیے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اگر ان جیسا حصہ چاہتے ہو تو ان جیسا نانا میرے پاس لے کے آؤ، ان جیسا حصہ چاہتے ہو تو ان جیسا والد میرے پاس لے آؤ، ان جیسا حصہ چاہتے ہو تو ان جیسی والدہ میرے پاس لے آؤ۔ ان کا نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کا والد گرامی علی المرتضیٰ ہے، ان کی اماں فاطمۃ الزہرا ہے، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، اس کا بھائی حسن مجتبیٰ ہے، اور یہ خود امام عالی مقام علیہ السلام ہے۔ تو عزیزان من، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام نے بھی جو محبت کا اظہار فرمایا امام عالی مقام سے، وہ کسی سے چھپا ڈھکا نہیں ہے۔ اور آخر میں علامہ شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر روح البیان میں جب یہ آیہ کریمہ 25ویں پارے میں کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى نازل ہوئی، اور آپ نے اس کی تفسیر میں جو لکھا ہے وہ سن کے اپنے ایمان میں اضافہ فرمائیے کہ آپ فرماتے ہیں، آپ حضرت علامہ شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان میں اور علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کشاف میں سے ایک طویل اقتباس نقل فرماتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت اہل بیت پاک پہ جو ارشاد فرمایا وہ آپ کی سماعتوں کے نظر ہے، اور فرمایا کہ الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ فرمایا صحابہ کرام خبردار، جو محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں فوت ہوا وہ شہید فوت ہوا۔ اور فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مات مغفورا، اور فرمایا کہ ماتا تائبہ، ماتا شہیدہ، کئی قسم کے الفاظ بیان فرمایا۔ اور فرمایا کہ جو محمد عربی علیہ السلام اور ان کی آل کی محبت میں فوت ہوا، مطلب کہ آخری دم تک جب سے شعور میں آیا، جب سے اسلام قبول کیا، محمد و آل محمد کی محبت کو اپنے سینے سے لگائے رکھا، تو وہ جب وہ فوت ہوگا تو وہ شہید فوت ہوگا، جب وہ فوت ہوگا تو وہ توبہ اس کی قبول ہوئی ہوگی، تائب فوت ہوگا، وہ بخشا ہوا ہوگا، وہ جنتی ہوگا۔ اور آگے کیا ہی پیارے الفاظ ارشاد فرمائے، الا ومن مات علی حب و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باشرہ ملک الموت بالجنت ثم منکر و نکیر۔ فرمایا کہ جو بندہ آخری دم تک اہل بیت پاک سے محبت کرتا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کو، اسرائیل کو حکم فرمائے گا کہ اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ اس کے بعد منکر نکیر اسے جنت کی خوشخبری سنا کے جائیں گے۔ اور میرے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرتے دم تک محبت رکھے گا تو وہ اپنی قبر میں ایسے جائے گا جیسے دلہن اپنے گھر میں ودا ہو کے جاتی ہے۔ تو اور فرمایا آقا علیہ السلام نے آخر میں فرمایا کہ الا ومن مات علی حب آل محمد فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنے ثمرات، اتنی فضیلت محبت اہل بیت پاک کے صدقے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی محبت میں مرا، جب وہ قبر میں داخل ہوگا تو جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ عزیزان من، میں تو بس یہی کہوں گا کہ 1000 بار بشویم دہن بمشک گلاب، ہنوز نام تو گفتم کمال بے ادبیست، کہ آل محمد کی تعریف، وصف و ثنا کے لیے جبرائیل کی زبان چاہیے۔ آقا علیہ السلام کی آل کی تعریف بیان کرنے کے لیے اگر ہم اپنے منہ کو، اپنی زبانوں کو عطر اور کستوری اور عنبر سے بھی دھو لیں تب بھی ہماری زبان ان کے نام لینے کے قابل نہیں ہوتی۔ بس یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مرتے دم تک ہمیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔